ربیعہ بن عباد دیلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جنہوں نے زمانے جاہلیت پایا تھا اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے یہ فرماتے ہوئے دیکھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ تمہارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے، جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے لیے کچھ اگا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی پہچان کہ کون ہے اللہ، جس کو ماننا ضروری ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورۃ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا جبکہ ہم بھرپور جوان تھے، یعنی اپنی یوتھ کی پرائم پر تھے، تو ہم آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، کیونکہ یہ ایمان ہو کہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہی وہ کتاب پڑھی جائے گی نا۔ پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا صحیح عقیدے کا علم حاصل کرنا اور اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔